बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में जो वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये वो वजीफ़ा है, ये वो दुआ है कि जब आप बिल्कुल बेबस हो जाएं तो ये वजीफ़ा, ये दुआ फौरन आपके लिए मदद लाती है। ये दुआ आपके लिए गुनाहों से, मुश्किलात से, परेशानियों से, अज़ाबे कब्र से, तंगदस्ती से और कर्ज से निजात दिलाती है। नाज़रीन, ये वो दुआ है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में पढ़ते थे। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं और जानते हैं इस दुआ के बारे में। नाज़रीन, हर शख्स तकालीफ और मुश्किलात से पाक जिंदगी गुजारने का मुतमन्नी है, लेकिन हकीकत ये है कि जिंदगी में इंसान की गालिब अक्सरियत को गाहे बगाहे परेशानियों, तकालीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर इंसान हकीकी मानों में इन परेशानियों और तकालीफ के असबाब का तज्जिया करने के काबिल हो जाए तो इनका मुकाबला करने की मौसर तदबीर भी इख्तियार कर सकता है। हर इंसान मुश्किलात का तज्जिया अपने तजुर्बात, मुशाहदात और इल्म की रोशनी में करता है, लेकिन इस तज्जिये को हतमी करार नहीं दिया जा सकता। मुश्किलात के असबाब के हवाले से सबसे दुरुस्त बयान अल्लाह अहकमुल हाकिमीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हो सकता है। कुरान मजीद में तकालीफ और परेशानियों के मुतअद्दिद असबाब बयान किए गए हैं। इन असबाब पर गौर गर्ज करने के बाद इंसान ये समझने के काबिल हो जाता है कि उसकी जिंदगी में मुश्किलात क्यों आती हैं। किताब व सुन्नत में मज़कूर चंद अहम असबाब दर्ज झैल हैं। नंबर 1, आजमाइश। इंसानों की जिंदगी में मुसीबतें कई मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बतौर आजमाइश आती हैं। जब इंसान को तकालीफ बतौर आजमाइश आए तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की रजा पर राजी हो जाना चाहिए और आने वाली मुश्किलात पर सब्र करना चाहिए और मुश्किलात के खत्म हो जाने के बारे में पुख्ता यकीन रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 155, 156 और 157 में इरशाद फरमाते हैं, और अलबत्ता हम तुमको जरूर आजमाएंगे, कुछ खौफ, भूख, मालों, जानों और फलों के नुकसान के जरिए, और बशारत दीजिए सब्र करने वालों को जब उन्हें मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ताला ही के लिए हैं और हमने उसी की तरफ पलटना है। ऐसे लोगों पर उनके परवरदिगार की तरफ से रहमत नाजिल होती है और ऐसे ही लोग हिदायत पाने वाले हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और तकालीफ को झेलना पड़ा। उनकी जिंदगियों में तमाम तकालीफ और मुश्किलात दर हकीकत अल्लाह तबारक तआला की तरफ से बतौर आजमाइश आई। अंबिया अलैहिस्सलाम ने बड़ी खंदा पेशानी और सब्र के साथ इन मुश्किलात का मुकाबला किया। अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद भी बहुत से जलीलुल कदर सहाबा कराम, आइम्माए दीन और इस्लाफ और उलमाए कराम ने अल्लाह के हुक्म से आने वाली इन आजमाइशों का बड़े दिलजमी से मुकाबला किया। सब्र, इस्तिकामत और तवक्कुल के जरिए इन मुश्किलात पर काबू पाते रहे। अगर साहिब ईमान और बाअमल इंसान की जिंदगी में तकालीफ आ जाएं तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये तकालीफ उसकी तरफ अल्लाह तबारक तआला की तरफ से बतौर आजमाइश आई हैं। ये तकालीफ कई मर्तबा अदाए दीन की शकावत और कई मर्तबा मुआशी और मुआशरती परेशानियों की शक्ल में भी हो सकती हैं। इसी तरह आजमाइश कई मर्तबा बीमारियों की शक्ल में भी आ सकती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम देर बीमार रहे। आपने अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आने वाली इस बीमारी पर सब्र और इस्तिकामत का रास्ता इख्तियार किया। बीमारी के तूल पकड़ जाने के बाद आपने अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में आकर दुआ मांगी, जिसका अल्लाह तबारक तआला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 में यूं जिक्र किया कि जब अय्यूब ने अपने परवरदिगार को पुकारा कि बेशक मुझे तकलीफ दे बीमारी लग गई है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, अल्लाह तबारक तआला ने आपकी पुकार को सुनकर आपकी तकलीफ को दूर फरमा दिया और आपके अहले खाना और माल में से जो आपका नुकसान हुआ था वो भी वापस पलटा दिया और इतना ही और भी साथ अता फरमा दिया। नंबर 2, गुनाहों का कफारा। कई तकालीफ इंसानों की जिंदगी में उनको गुनाहों से पाक करने के लिए भी आती हैं। इंसानों की अक्सरियत गुनाहगार और खताकार है। जब वो अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानी का इर्तिकाब करते हैं तो उनकी जिंदगी में तकालीफ और मुश्किलात आती हैं। अल्लाह तबारक तआला सूरह शूरा की आयत नंबर 30 में इरशाद फरमाते हैं, और जो मुसीबतें तुमको पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के बदले हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक तआला सूरह रोम की आयत नंबर 41 में इरशाद फरमाते हैं कि खुशकियों और तरियों में इन
انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے۔ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر آتی ہے، جبکہ عام لوگوں پر تکالیف ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب انسان تکالیف اور مشکلات میں گرفتار ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی موجودہ تکالیف کا سبب اس کی اپنی خطائیں اور کوتاہیاں ہیں۔ جب انسان تکالیف اور آزمائش کے آنے کے بعد اپنا احتساب کرتا ہے تو اس کی مشکلات کے دور ہونے کے امکانات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا جو انسان کی عاقبت کو تباہ کر دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک، قتل اور زنا کی تباہ کاری کا ذکر کرنے کے بعد واضح فرمایا کہ جو شخص ان گناہوں کے بعد توبہ، ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ ان کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکالیف کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اشخاص اور اقوام کو اپنی اصلاح کا موقع دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مہلت کا درست استعمال کرنے کی بجائے گناہوں اور سرکشی کے راستے پر مزید تیزی سے گامزن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جھنجھوڑتے اور متنبہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذابوں کے جھٹکے لگاتے رہتے ہیں، لیکن جب اس کی تنبیہات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بڑے عذاب کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون اور اس کی قوم کا ذکر کیا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ٹڈیوں، کبھی جوؤں، کبھی خون اور کبھی طوفان کے عذابوں کو اتارا، لیکن فرعون ان تمام عذابوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر تلا رہا۔ وقتی طور پر آتے ہوئے عذابوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکشی سے دستبردار ہونے کا اندیہ دیتا، لیکن جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے عذاب کو ٹال دیا جاتا تو دوبارہ سرکشی پر آمادہ و تیار ہو جاتا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دیا۔ جب وہ سمندر کی لہروں میں غرق کیا گیا تو اس وقت اس نے الفاظ کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر کہ بے شک جس کے سوا کوئی اللہ نہیں اور جس پر بنی اسرائیل کے لوگوں کا ایمان ہے، اور میں بھی مسلمان ہوں۔ اس موقع پر اس کو جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، پہلے نافرمانیاں کرتا رہا اور فساد کرنے والوں کو داخل رہا، بس آج ہم تیرے بدن کو محفوظ کر لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے باعث سے عبرت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ہود میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کی اقوام پر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان، سیدنا صالح اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم پر ایک چنگاڑ کو اور قوم عاد کے متکبر لوگوں پر آندھیوں کو مسلط کیا گیا۔ اسی طرح قوم لوط پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ ان تمام اقوام پر عذاب بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام حجت کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان کو دعوت دینے کا کام پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ جب انبیاء علیہ السلام کو پوری طرح جھٹلا دیا گیا اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرموں پر اپنے عذابوں کو مسلط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسان عذاب کے آنے سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نصیحتوں کو دل و جان سے قبول کر لے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آنے سے قبل جب اپنی اصلاح کی نیت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذابوں کو ان سے ٹال لیا۔ تکالیف نیکوکاروں پر بطور آزمائش، جبکہ عام لوگوں پر ان کی بدعمالیوں کے کفارے کے طور پر اور مجرموں پر اللہ کے عذاب کا کوڑا بن کر اترتی ہیں۔ اگر انسان اس حقیقت کو پہچان لے تو بہت سی تکالیف سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں
تشریف لائے تو آپ کی نظر ایک انصاری شخص پر پڑی جن کا نام ابو امامہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ کیا بات ہے، میں تمہیں نماز کے وقت علاوہ مسجد میں الگ تھلگ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک دعا سکھا دوں؟ جب تم اس کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دیں گے اور تمہارا قرض اتار دیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر مندی اور رنج سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بے بس ہو جانے سے اور سستی کے آ جانے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور کنجوسی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے غلبہ سے اور لوگوں کی زور آوری سے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے زمانے میں تم سے پہلے ایک آدمی مر گیا، فرشتوں نے اس کی روح کو ملاقات کی اور پوچھا، تو نے کوئی نیک کام کیا؟ وہ بولا، کچھ نہیں، مگر میں نے اپنے غلاموں اور نوکروں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ کسی پر سخت تقاضا نہ کریں، مالدار کو مہلت دیں اور محتاج کو معاف کر دیں۔ یہ سن کر فرشتوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر التفات کرے گا۔ ایک وہ شخص جس نے جھوٹی قسم کھائی، مجھ کو اس سامان کے اتنے روپے ملتے تھے حالانکہ اس سے کم ملتے تھے۔ دوسرے جس نے ایک مسلمان شخص کا مال مار لینے کو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائی۔ تیسرے وہ شخص جس نے اپنی ضرورت سے بچا ہوا پانی روک لیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تو نے اس پانی کو روک رکھا جو تیرا بنایا ہوا ہی نہ تھا، آج میں اپنے فضل تجھ سے روک لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں بیچ دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔ اے اللہ، یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہوں اور قرض سے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جاتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری زندگیوں سے مشکلات کا خاتمہ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔